اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کر بھی، دونوں طرح سے۔ فرمایا یرجون تجارتن، جو بندے یہ تین کام کریں وہ اپنے رب سے تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی تجارت ہے اس میں خسارہ یہ ایک ممکنہ صورت ہوتی ہے، 50-50 چانس ہوتے ہیں لاس پرافٹ دونوں چیزوں کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے اپنا مال میری راہ میں خیرات کر کے میرے ساتھ تجارت کرے گا لن تبور، فرمایا اسے کبھی خسارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ قرآن والے کو خسارہ ہوتا ہے، نہ نمازی کو خسارہ ہوتا ہے، اور نہ ہی مال خیرات کرنے والے کو خسارہ ہوتا ہے۔ یہ بات لکھ لیں آپ حضرات، اپنے لوہے دل پر محفوظ کر لیں کہ ایسے بندے کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ تجارت اپنے رب سے کر رہا ہے۔ دوستان مکرم، تجارت ہو اور پھر رب سے ہو اور پھر اتنی شفاف ہو کہ آپ کو خسارہ ہی نہ ہو، تو پھر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سارے طلباء میری طرف دیکھیں، آپ سارے طلباء، آپ کی مجھے زیادہ ضرورت ہے، کچھ باتیں میں آپ سے کروں گا۔ تو آپ احباب جتنے ہیں، یہ پہلا پیغام کہ ہم سب کو تلاوت، نماز اور اپنے مال کو خیرات کرنا ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید پڑھنے کے علماء فرماتے ہیں 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ناظرہ پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ حفظ کرنا، اور تیسرا ہے کہ اس کو تمام تر معانی، مطالب اور مفاہیم کے ساتھ سمجھ کر عالم بن کے پھر اس قرآن مجید کو پڑھنا۔ یہ تینوں کے الگ درجے ہیں۔ جو بندہ دیکھ کر پڑھتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ 10 حسنات، فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ مشکات شریف میں ہے الف لام میم، میں نہیں کہتا یہ ایک ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے، مطلب یہ ٹوٹل 3 ہے۔ تو فرمایا جو یہی پڑھ لے اللہ 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے کے یہ فضائل ہیں، اور بہت زیادہ فضائل ہیں۔ میں نے صرف آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں، تو ناظرہ قرآن مجید کو ضرور پڑھا کریں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات ہے حفظ کرنا۔ یہ جیسے آج ہمارے عزیز نے قرآن مجید حفظ کیا، آخری سبق سنایا، میں اس بچے کو بھی شاباش دیتا ہوں، مبارک دیتا ہوں، اور ان سے بڑھ کر میں ان کے استاد کو دیتا ہوں جنہوں نے یہ ہیرا بنا کے ہمیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ماں باپ کو مبارکباد، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ یہ ہے آپ کی مبارکباد یہ برقرار رہنی چاہیے اس صورت میں، یا تو اس بچے کو آپ عالم بنائیں، اور اگر کوئی مجبوری آپ عالم نہیں بنا سکتے تو پھر آپ یہ مہربانی کریں کہ بچے کو ساری زندگی قرآن بھولنا نہیں چاہیے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے 2-2.5 سال کے لیے ہمیں دیا، ہم نے بچہ تیار کر کے آپ کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ٹیسٹ ہوگا، امتحان ہوگا، اس کے بعد یہ اپنے گھر جائے گا، تو آپ کا حق بنتا ہے روزانہ جو مرضی ہو جائے۔ اب حافظ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کتنا لاڈ پیار کریں کہ ستا ہے تو ستا ہی رہے، کھیڑ دا تو کھیڑ دا ہی رہے، بات جو ہے اے جناب علی سیاہ کرے سفید کرے، اے نہیں نہیں وہی کیتا ہے جی، حافظ بن کے اللہ حافظ تو نہ بنے۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو اب آپ پر بہت ذمہ داری ہے، آپ کو چاہیے کہ اس بچے کا قرآن جو ہے اس کو یاد کروائیں، روزانہ کی بنیاد پر 1 پارہ پڑھنا، بے شک پاس بیٹھ کے پڑھائیں، یا آپ کی جو محلے کے مسجد کے امام صاحب ہیں اسے بتائیں کہ یہ پارہ آپ کو سنائے تو تب چھٹی ہونی چاہیے، ورنہ یہیں بیٹھا رہے۔ سمجھ آئی؟ روزانہ 1 پارہ پڑھتا رہے تو یہ کبھی قرآن نہیں بھولے گا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید حفظ کرنے کے فضائل ہماری قوم زیادہ سنتی ہے، حفظ زیادہ کرواتی ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا جو عالم ہوتا ہے اس کا رتبہ حافظ سے بھی 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، 70 گنا زیادہ۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے، فرمایا العالم افضل من العابد، فرمایا جو عالم ہوتا ہے یہ عبادت گزار سے افضل ہے، بلکہ فرمایا 70 عبادت گزاروں سے ایک عالم افضل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو آپ قرآن مجید پڑھا لیا تو اب عالم بنا دیجئے، لیکن قرآن مجید حفظ کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ وعمل بما فیہا واحل حلالہ وحرم حرامہ البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا، فرمایا وہ حافظ جب قیامت والے دن آئے گا اس کو اللہ مرتبے دے گا، اور اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنائے گا
کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ساتھ میں عمل کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ حافظ کو قرآن کے تمام تر احکامات کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ 3 شرطیں ہیں، پھر چل کے یہ فضیلت ملتی ہے۔ میرا حفظ اور آمین اور ہاتھ ڈالے فوٹو بن گئے، یہ نہیں۔ یاد بھی رکھنا پڑے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ شرائط ہیں، اس کے بعد چل کے یہ فضائل میسر آتے ہیں۔ تو ضرور جن بچوں نے حفظ کیا ہوا ہے قرآن مجید کو یاد رکھا کریں، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر فرمایا کریں۔ یہ تھی دوسری بات۔ اب تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو عالم ہوتا ہے اس کا بڑا مقام اور رتبہ ہے۔ فرمایا عالم عبادت گزار سے افضل ہے۔ کیوں؟ فرمایا پہلی وجہ یہ ہے، عبادت گزار شیطان کے چنگل میں جلدی پھنس جاتا ہے، یہ شرح کیا علماء نے، اور جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ جلدی پھنس جاتا ہے، عالم نہیں پھنستا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں اس بات کا کیا جواب ہے۔ جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ ساری محنت اپنے لیے کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور میں جنت میں چلا جاؤں اور میری آخرت بہتر ہو جائے، اور جو عالم ہوتا ہے وہ جتنی محنت کرتا ہے وہ سرکار کی امت کے لیے محنت کرتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں اور یہ جنت میں چلے جائیں، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ بد عقیدگی سے بچ جائیں۔ اس واسطے جو ایک عالم ہوتا ہے اس کا جو دائرہ ہوتا ہے تربیت کا، ہدایت کا، علم کا، وہ بڑا وسیع ہوتا ہے، اس سے لوگ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو درخت جتنا بڑا ہو، جتنے بندے اس کے نیچے بیٹھیں تو وہ زیادہ اتنا ہی سکون دیتا ہے۔ تائیں تو بندے بوڑ دا بوٹا لاؤندے بھی سارا پنڈ تھلے بہ جاندا ہے، تے کھجور جڑی ہوندی وہ اپنے آپ بھی سایہ پورا نہیں دے سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہے وہ بھی درخت ہے، یہ بھی درخت، لیکن دیکھ لو فائدہ کس کا زیادہ، اس کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جو عالم ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ایمان کی حفاظت وابستہ ہوتی ہے، عمل کی حفاظت وابستہ ہوتی ہے، اور یہ لوگوں کی تربیت کرتا ہے۔ اور بس اوقات اہل علاقہ میں سے کئی بندے اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس نے ڈنڈی مارنی ہے تو اس کو تو عالم اچھا نہیں لگے گا نا۔ عالم تو حلال حرام پر تقریر کرے گا، عالم تو شراب اور بے حیائی پر تقریر کرے گا، تو جس نے کرنی ہے اس کو بڑی تکلیف ہوگی، اور جب تکلیف ہوگی وہ مخالفت کرے گا، لیکن وہ جلتا ہی رہ جائے گا۔ عالم کو اللہ پھر بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان کا کام ہے اور یہ ان کو کرنا چاہیے، اور یہی تبلیغ ہے، اور یہی بشیرم و نذیرا، یہ اس کا فیض ہے۔ سمجھ آئی؟ ڈر سنانا۔ تو یہ ڈر سنانا ویسے بھی اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی شرارتیں کرنے باز نہ ہے تو آپ کہتے ہیں باہر نکلے نا شامی تو تینوں بہو نے پھاڑ لینا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ بندہ اپنی طبیعت میں آ جاتا ہے، اپنے حد میں اور دائرے میں آ جاتا ہے، اور جب ڈر نکل جائے تو بندہ جگہ بدماش بن جاتا ہے۔ ایویں اگلے دن گل پی جانا، بھاویں وہ ایک مکہ مارے تو دعا سا ہی نہ آوے، لیکن چونکہ حد میں نہیں تھا، جگہ بن کے اگلے دن گل پی گیا، انہیں لمحہ پا لیا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کو؟ تو ڈر اسلام میں جو سنایا گیا ہے، ڈر سناؤ اے حبیب، ڈر سناؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈر سننے سے انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ ڈر سنانے کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ تو اس واسطے نبی کو کہا کہ آپ بھی ڈر سنائیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے پہلے حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے گھر سے اور اپنی برادری سے کام کو شروع کریں، جو کہ سب سے مشکل کام ہے۔ یہ حضرات علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے، آپ ان سے پوچھ لیں، سارا جہان سانو مان جاتا، ساری برادری بہت گھٹ مانتی جی، علاقے والے بہت گھٹ مانتے جی۔ ایڈی چھیتی مننا ہوندا تے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے کیوں آؤندے؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا۔ ہاں یہ دیکھ لیں علماء، یہ اکثر باہر سے آئے ہوئے ہیں، اکثر انہاں دے پنڈ اتھے بھی تو مولوی ہے نا، نواں لے آنا ہے، اپنا نہیں رکھنا، نہیں توجہ فرما رہے۔ حالانکہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے میں چلا جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، جی علاقے دا ہے جی، ماسٹر ہے تو اپنے علاقے میں ہے، سارے اپنے علاقے میں، مولوی دوسرے علاقے میں ہے۔ کوئی بولو تو صحیح نا یار، یہ قدرتی بات ہے، یہ شروع سے یہ کام رہا ہے۔ خیر اپنے زور نال کوئی اپنے علاقے کامیاب ہوئے تو یہ بھی وہ خاص کرم ہوں۔ نبی پاک پہلے مکہ چھوڑا تھا، پر جدوں آئے تو پھر فتح کر کے بخایا، یہ اپنے زور سے۔ میرے استاد گرامی پیر مفتی محمد تنویر الحسن صاحب مدنی، آپ کی یہ بھی ایک مطلب حضور کا کرم ہے ان پر کہ اپنے علاقے کو بھی فتح کیے ہوئے ہیں، الحمدللہ اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں، یہ بھی حضور کا فیض ہے۔ اللہ کریم ان پر مزید اپنا فضل فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمومی طور پر علماء دوسرے علاقے میں چل کے کامیاب ہوتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ آپ نے پتا کی کہتے ہیں، او یار یہ ساڈے ہتھاں جی پڑے ہے،
ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, मौलवी को बहुता पढ़ लिया जे। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, ईजी ले जाते हो ना, ईजी, साडा मुंडा है, साडा बच्चा है, वो ठीक है बच्चा है, पर हुण वो मुसल्ले ते खलोता है। कई बंदों को उलमा से आगे बढ़ने की बड़ी आदत होती है। इधर देखिए सारे हजरात, बिलखसूस मेरी तरफ आपको मजा आएगा। एक ही मौका है कि आप हमसे आगे आ सकते हैं, वरना कोशिश करे करो पीछे रहा करो। इको ही टाइम जे मार के अगे आ जाओ, ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਲੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸੇਨ ਚਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਛਾਤੇ ਨਮਾਜ਼ कराइए ਤਾਂ भी ਤੁਸੀਂ पीछे ही हो, हम ईदगाह में चले जाएं तब भी आप हमारे पीछे हैं। यार अपने उलमा से आगे बढ़ने की क्या जरूरत क्या है तुम्हें, ये तो बताओ ना। मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, आगे बढ़ना तो दूर की बात है, तुम हमारे मुसल्ले वाली साथ में भी नहीं खड़े हो सकते हो, तो पीछे ही खलोना पैना है। अब ये कोई तकब्बुर की बात नहीं है, ये अल्लाह दी वंड है। ये मुस्तफा दे मुसल्ले ते खलोता है ते पूरे पिंड दे विच दे बराबर कोई नहीं हो सकता, ते जिहड़ा हुजूर दे मुसल्ले ते खलोता है ओदा ये हाल है, ते खुद हजूर दा हाल की होएगा। अब समझ आ रही है आप हज़रात? हजरात गिरामी, तो आपने कोशिश करें उलमा के साथ आप मोहब्बत फरमाएं और कोशिश करें कि इनके साथ मिलजुल कर दीन का काम करें। और इसका यह मतलब नहीं है कि मौलाना साहब कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते, हो जाती है, लेकिन अगर बड़े हैं तो बड़ा भाई समझ के आप बात कर लिया करें तन्हाई में बैठकर, और अगर छोटे हैं तो भाई छोटा भाई समझ के बात कर लिया करें तन्हाई में बैठकर। ये दरवाजे पर खड़े होकर 5 सत्तां दे करना, फुस फुस करनी, तो फिर जनाब दुकाना के ठेलियां ते खलो के तो उत्थे गल्लां करनियां, ये किहड़ी इंसानियत है। मसला मसीत दा खलोता चौक च है। गल समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ये चौक वाले ने ठीक कर लेना, ये रक्शे वाले जिहदे नाल डिस्कस कर ठीक कर लेना, नाई कोल कटंग कराउण गया तो मौलवी के खिलाफ बैठा है, ओए उन्हें ठीक कर लेना है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? अल्लाह दिया बंदे जिथे दी गल है उथे कर तो सही, हो सकता तेरा रौला वैसे ही मुक जाए, और यह भी हो सकता है तेरी गलत फहमी हो, वो तेरी गलत फहमी दूर कर दें। तवज्जो है ना? तो इस वास्ते ये तरबियत की जरूरी गुजारिशात थी, इसलिए फकीर ने अर्ज की आपकी खिदमत में। याद रखेंगे हजरात? अब आइए, ये कुरान मजीद पढ़ने के 3 दराजात थे कि एक नाजरा पढ़ा जाए, और दूसरा हिफ्ज किया जाए, और तीसरा आलिम बना जाए। इनमें सबसे बुलंद रुतबा आलिम दीन का है। लेकिन हिफ्ज बा सुबहान अल्लाह, नादरा भी सुबहान अल्लाह। रोजाना की बुनियाद पर कुरान मजीद बुरहान रशीद की अगर ज़ियारत हो जाए और उसकी तिलावत हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए जनाब। और यहां पर मैं एक बात कहूं, ये तीनों दर्जों में सवाब पता कब मिलेगा? जब कुरान मजीद को सेहत लफ्जी के साथ पढ़ेंगे हम। चूंकि कुरान मजीद के भी कुछ हुकूक हैं, हर चीज के हक होते हैं, कुरान के हक है। कुरान का पहला हक यह है कि उसे बावुजू होकर हाथ लगाया जाए, यह कुरान का पहला हक है। उसे बेवुजू बंदा हाथ नहीं लगा सकता। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, यह कुरान मजीद सूरह वाक़िया में मौजूद है। तवज्जो है जी हजरात? कोई बंदा अगर उसका वुजू नहीं या गुस्ल नहीं, वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। और अगर गुस्ल फर्ज है तो दुआए मासूरा के अलावा कुरान जबानी भी नहीं पढ़ सकता, फौरन गुस्ल करे। तवज्जो है ना? जो दुआए मासूरा के तौर पर है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया रब्बे जालनी, ये पढ़ सकता है, बतौर तिलावत नहीं पढ़ सकता। ये शरी मसला है, तो इस वास्ते गुस्ल करे और फिर पढ़े। हाँ, बगैर वुजू के जबानी कुरान पढ़ सकता है, बगैर गुस्ल के नहीं पढ़ सकता। सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना यार है। इस वास्ते पाक साफ बंदा कुरान मजीद को पढ़े। अब आप इस बात से अंदाजा फरमाएं हजरात, जो कुरान अपने पास आने से पहले तुम्हें इतना पाक कर देता है, जब तुम उसको पढ़ लोगे फिर तुम्हें कितना पाक कर देगा। अब समझ आइए हजरात? बैठ जाइए मेरे बेटे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, थल्ले बैठ के गल सुनो मेरी। तो इस वास्ते हजरात हम सबको चाहिए कि हम कुरान मजीद बुरहान रशीद को पढ़े। यह कुरान का पहला हक है। कुरान का दूसरा हक यह है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो इसको सेहत लफ्जी के साथ पढ़ा जाए, जिसको किराअत कहते हैं या मखारिज कहते हैं या अल्फाज की दुरुस्तगी कहते हैं। यह कुरान मजीद पढ़ने का दूसरा हक है। हमारे यहां बस औकात किसी कह दिया जाए ना अवामी बंदे को, हा ऐसे निकालो, आइन ऐसे निकालो, खा ऐसे हैं, ये हरूफ मुस्तालिया हैं, और ये फलां है, ये फलां। आगे तुसी तो मौलवी हो, तुसी तो लफज कढ़ लैने आ,
ساڈے کو تو نہیں نکلتے. میں کہ میں نہیں مانتا, سوچی بھی نہ کاکا, میں نہیں مانتا. وہ وجہ کی ہے؟ میں کہ جدو تو گالاں کڑدا ہے ایڈے ٹیٹ حروف ہوندے نا تیرے, حضور ایڈے ٹیٹ لفظاں نال گال کڑدا, او جتھے ہوندی اوتھوں بھی 2 فٹ گاں جاندی آ ہیں, ایڈی گال کڑدا ہی. بھاویں 70-80 سال عمر ہوگی, سارے دند ڈگ پے نے, لیکن گال دے وچ مخارج ٹیٹ رکھدا ہے اپنے. یار یہ کداں ہو سکتا ہے کہ تیرے قرآن دے تو اور عربی دے لفظ نہ ٹھیک ہون؟ او دی وجہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو, فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, فرمایا ہم نے قرآن پڑھنے والی کے لیے قرآن آسان کر دیا ہوا. جب قرآن آسان ہے, اور یہاں پہلا معنی اس کا یہ قراءت کے اعتبار سے قرآن پڑھنا آسان ہے. وہ مرزے جیسے کہتے ہیں اللہ نے کیا قرآن سوکھا ہے تو اس لیے میں کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں. میں نے کہا بلے تے جے کمرے چ بیٹھ کے پڑھن دے نال تیرے ورگے بنتے رہے تو پھر سارے ہی فارغ رہے. بات یہ نہیں ہے, قرآن سمجھنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا, اے تو پھر چل کے 27ویں سپارے چاہتا ہے نا, اے میں پہلے پارے چ تینوں بخانا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ جو قرآن ہے نا, قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے. تو قرآن پڑھ کے بھی کون گمراہ ہوتا ہے یار, یہ سوچنے کی بات ہے. فرمایا جو قرآن پڑھے اور اپنی رائے بیچ میں شامل کرے کہ ایتھے ہے مطلب, ایتھے ہے مطلب, تو کون ہوتا ہے اپنی رائے دینے والا؟ قرآن میں اپنی رائے نہیں, یا مصطفیٰ کی رائے ہے, یا صحابہ کی, یا اہل بیت کی, یا علماء ملت اسلامیہ کی رائے چلیں گی, اور کسی کی رائے نہیں چل سکتی. اور یہ 1400 سال سے قرآن میں ہر چیز طے شدہ ہے, نئی رائے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو نئی رائے لے کے آتا ہے, نیا مفہوم نکالتا ہے, وہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ جو مرزا فیل ہوا ہے, اور آج کل اتنی بے عزتی شیطان کی بھی نہیں ہو رہی جتنی اس کی ہو رہی ہے, وہ اسی لیے فیل ہوا ہے کہ اس نے قرآن مجید اور احادیث کو پیش کیا لیکن اپنی رائے کے ساتھ عوام نے قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ اگر تعلیم ہے جو تو کہندا پیا بابے شاہ کوئی نہیں, تو میں صحابہ نو رضی اللہ کہنوں دل نہیں کردا تے کڈ لیا ہوتے فلانے تے ٹمکانے. انہیں کہا جے اے بدماشی والا ہی دین ہے تے اساں اے کوئی نہیں دین, اساں دین او لینا جے دین بندہ پڑھے تے داتا صاحب بن جائے, دین بندہ پڑھے تے محدث اعظم بن جائے, دین بندہ پڑھے تے حضرت سلطان باہو جیسا بن جائے, تے جڑا دین پڑھ کے ہر بندے نو وڈن ہی پی جائے. کوئی دین نہیں ہے سوائے جدید دور کے ڈوگ بننے کے. سمجھ گئے ہی ہوگے حضرات, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. تو یہ ساری اس لیے یہ بندہ فیل ہوا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں, قرآن مجید برہان رشید, اس کو جب آپ پڑھیں تو صحت لفظی کے ساتھ پڑھیں. یہ قرآن کا دوسرا حق ہے. توجہ ہو تو تیسرا حق بھی سناؤں آپ حضرات کو. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیا جائے. یہ قرآن کا تیسرا حق ہے. اور چوتھا حق, کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اگر اس کے مفاہیم اور مطالب بھی سمجھ لیے جائیں, خاص بات جیسے نماز, روزہ, یہ سورہ بقرہ کے اندر تقریباً دین کے سارے مسائل موجود ہیں تقریباً. اور یہ اتنی اہمیت والی صورت ہے. اب جو کہتے ہیں نہیں میں پڑھا لکھا ہوں تو مجھے اتنا شعور تو ہے, میں کمرے میں بیٹھ کر اگر تفسیریں ترجمے آ جائیں تو میں پڑھ لوں گا. اور میں کہا میرا پتر, تیرے تو تکڑے بڑے بڑے لوگ آئے. حضرت فاروق اعظم نے 12 سالوں میں یہ سورہ بقرہ میرے نبی سے سیکھی تھی. کتنے سالوں میں؟ یہ حضرت فاروق اعظم ہے جن کے بارے میں فرما ان الحق ینطق علی لسان عمر, کہ یہ عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق جاری رہتا ہے, جس کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل جاتا تھا وہ عمر. اور کتنے سال بولو تو صحیح نا فرنٹ سیٹوں والو, 12 سالوں میں قرآن مجید کی ایک سورت سیکھی تھی. تے آج 2.5 سال کمرے چ بہ کے کہندا میں مرزا تو مینوں منو تو کڈو اپنے مفتی تو فلانا تے ٹمکانا, ہو جا کام کر, تو باہر نکل کے تے تینوں الی نہ لگ جائے. کمرے چ ہی بیٹھا ہے, کو باہر نکل, کو ہوا بولو آیا کر, کو تیرے دماغ نو بھی کو تھوڑی جی ٹھنڈ پوے. او بیٹھے ہو, یہ جو بدتمیزیاں کرتا ہے پھر آپ کے سامنے ہے. اور دیکھ لو پھر جب بندہ بدتمیز ہو جائے نا, سیانے کہندے نے کتا بہتا وڈن لگ پوے نا, اونوں مالک کہندے نے سنگلی پا کے نو بن دیو, ایویں وڈے گا تو اڑاما آئے گا. دیکھو سائیاں نے کمرے چ بن کے رکھیا ہے, تے جڑے حضور دی خدمت کرتے پے نے اس الیاس قادری نو ویکھو دنیا دے 200 ملکاں دے وچ کام کردا پیا جے. اب میں نے بات واضح کر دی, آپ کو سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. نہیں آئی ڈبل سبحان اللہ. ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. دوستان گرامی, اس واسطے قرآن مجید برہان رشید عالم دین کے پاس بیٹھ کر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا.
اور اس کے علاوہ ہم مشکل میں آ جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ 1400 سالہ ایک تسلسل ہے. آپ کو ایک حدیث سناؤں تاکہ واردات کی آپ کو سمجھ آ سکے. بولیے ذرا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اہل علاقہ بھی کافی سارے جمع ہو گئے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے، اور نوجوان کافی میں دیکھ رہا ہوں. ذرا ادھر دیکھیے، میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. یہ حدیث شریف ہے، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا، یہ حدیث ہے. اب مرزے جیسے پاگل اور غامدی جیسے پاگل اور ان کے جتنے شتونگڑے ہیں وہ پتہ ہے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھیں میری طرف، میں آپ کو واردات سمجھا رہا ہوں. یہ صحاح میں حدیث ہے. واردات کیا کرتے ہیں؟ مفہوم بدل دیتے. نبی پاک نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. کیا مطلب؟ کہتے ہیں عیدگاہ جی میں رش ہوں نا، رش. حضور نے فرمایا ہے کہ ایداں میرے روزے تے رش نہیں لاؤنا. اب یہ مطلب دے رہے. عوام پریشان ہو جاتی ہے بھی یار واقعی عیدگاہ چ رش ہوں ہے، تے نبی پاک نے روکیا تے سانو اج تے سنی مولویوں نے دسیا ہی نہیں. میں کہا سنی مولوی نے اس تو نہیں دسیا بھی یہ مطلب ہے ہی نہیں. سنی مولوی دا دماغ خراب ہے تینوں دسے، اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. اگر اس کا یہی مطلب ہے جیسے یہ مرزا اینڈ کمپنی اور تمام یتیم العلم دے رہے ہیں، تو پھر میرا سوال ہے نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا من حج فلم یزرنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور بعد میں مجھے ملنے مدینے نہیں آیا تو وہ بے وفا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ 40 لاکھ فل کیپیسٹی حج 40 لاکھ کا ہوتا ہے. 40 لاکھ بندہ حج کرے، انہوں نے مدینے تو بعد میں جانا ہے نا، تو پھر راستہ نہیں نہ لگنا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر راش لگنا ہے تو پھر ایک گل کتنے گئی بھی میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ تو راش نہ لاؤ، تو ہن مرزی والی گل کدھر گئی؟ تو پھر حدیث کدھر گئی؟ ادھر دیکھے بھی ادھر طلباء، اوے عزیز طلباء، او کرنالیا ادھر میرے ال ویکھ کی ہے بار بار پیچھے ویکھ ادھر میرے ال ویکھ. ہن تہاڈی کسی دی کنی نہ ہلے، میری طرف دیکھیں آپ. اور بیٹھ جاؤ ٹوپی والے، بیٹھ جا تھلے چلی کر. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے حضرات، اصل میں ہم کلاس میں بیٹھنے والے بندے نا، ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہوتی ہے. توجہ کیجیے، نبی پاک علیہ السلام، یہ اند صوفیہ روایت مقبول ہے، فرمایا جو بندہ میری مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ لے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ جس نے 40 نمازیں پڑھنی ہیں مسجد نبوی میں، 8 دن تو مدینے رہنا پڑنا ہے نا، تو پھر راستہ کوئی نہیں لگنا. کیا مطلب ہے؟ کدھر گیا مرزے کا فلسفہ؟ میں کہہ رہا ہوں حدیث پڑھتا ہے، نمبر بھی صحیح ہے، خود رونگ نمبر ہے. خود جو مطلب بتاتا ہے وہ غلط ہے. اب اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، شیخ محقق نے اس بات کو لکھا اور یہ حدیث ہے، گپ نہیں ہے. فرمایا جس سے ہو سکے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، فرمایا جس سے ہو سکے مدینے میں مرے تو فرمایا وہ آ کر مدینے میں مر جائے. اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے، فرمایا جب بندہ بڑھاپے کی عمر میں ہو نا تو مدینے کا رخ کر لے، کیونکہ بڑھاپے کے بعد اب مرنا ہی ہے. ویسے تو جوانی میں بھی نہیں پتا، لیکن ہوں کہ تھوڑے ڈانگ کٹ گیا تو پھر آپ تھوڑے جب بڑھے ہی ہونا، تو بڑھے تو بعد بچے تو کوئی نہ ہونا. تو فرمایا جب ایسی عمر ڈھلنے والی آ جائے تو کوشش کیا کریں کہ رخ مدینے والے کا ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہے. فرمایا اس سے ہو سکے تو مدینے میں آ کے مرے. اور تو کہنا راشنی لاؤنا، نبی پاک کہندے نے جیندہ تا جیندہ تو مر رہی مدینے. ہوں کدھر ہے یار؟ یہ تو مینوں نہیں پتا. تو میں کیا پتا ہوں تو مرزا ہی بننا سی، پتا ہوں تو گستاخ ہی بننا سی، پتا ہوں تو سنی بننا سی. اب آ جائیے اس سے ہم پردہ ہٹائیں. میں صرف واردات آپ کو، ایک ہی بات آپ کے لیے کافی ہو جائے گی کہ اصل یہ واردات کیسے ڈالتے ہیں. حدیث ٹھیک ہے، مفہوم غلط پڑا جا رہا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہیں بنانا؟ جواب سنیے. اس کا مفہوم یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. فرمایا جس طرح عیدگاہ میں تم سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو، باقی عیدگاہ خالی رہتی ہے، میری قبر پر صرف 2 مرتبہ آ کے میری قبر کو خالی مت چھوڑنا. عیدگاہ کا مسئلہ اور ہے، میرے روزے کا مسئلہ اور ہے.
زندہ نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اٹھا کے بولیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. کیوں بھائی کو لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ ملا علی قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا وہ بھی بتاؤں تاکہ اور ٹھنڈ پہ جائے. چلو ویکھنے آئے اس گل تے تو تسی انج بولے ہو تو ہن ویکھنے آ کیویں بول دے ہو. پہلا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ کی طرح خالی نہ چھوڑنا. تم وہاں 2 مرتبہ جاتے ہو بعد میں خالی پڑی رہتی ہے، میری قبر کو خالی نہ چھوڑنا. اب دوسرا ترجمہ ملا علی قاری فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عیدگاہ میں 2 مرتبہ اس لیے جاتے ہو کہ 1 مرتبہ گئے وہ بھی عید، دوسری مرتبہ گئے وہ بھی عید، اور اس کے بعد تم نہیں جاتے چونکہ تمہاری عید نہیں. میرے روزے پہ ایسے نہ آنا، جب جب آتے جاؤ گے تمہاری عید ہی ہوتی چلی جائے. اس کا یہ مطلب ہے. اب مطلب یہ ہے، اور واردات دیکھو کہاں پہ ڈالی جا رہی ہے. حضرات بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ کو؟ تو میرے بھائی بات یہ نہیں ہے حدیث پڑھتا ہے، نمبر بتاتا ہے، ریفرنس ہے، سامنے کتاب ہے. میں آخیا ایتھے دماغ کوئی نہیں ہے گا، ایتھے توڑی پر ہی ہے، مطلب اور معانی اپنے بتا رہے ہیں. اب دیکھو اسی مرزے نے ایک بات کہی ہے، بیٹے ابھی خوشبو نہ چھڑکائیں، تھوڑا اثر کرتی ہے. یہ بچہ ہمارا آیا ہے تو جاتے آپ اس کی خدمت ضرور کیجئے گا، ہیں کچھ نہ کچھ محبت فرما دیجئے گا. اللہ اس کو برکت دے. پیچھے چلے جائیں میرے عزیز، پیچھے چلے جائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. ادھر دیکھیں اسی مرزے نے نا ایک اور واردات کیا، اور وہ کیا ہے؟ علماء سے اور مدارس سے باغی کرنے کے لیے کہتا ہے تمہیں لوڑ ہی نہیں مولویوں کو بہ کے پڑھن دی. تو میں کیا ہور سکھاں کول پڑھنا ہی ہے، ان کو پڑھنا دس نہ مینوں. او نہیں، جدید دور ہے، کمرے چ بہ کے پڑھو، نیٹ کھولو، ہر شے اتنے آ. بلے میں کہ جدو تیرا ابا بمار ہوئے نا، تمی بمار ہوئے، بیگم بمار ہوئے، تو اس ویلے ڈاکٹر دے نہیں لے جانا، 4000 فیس پر کے 6 گھنٹے کھجل نہیں ہونا. اولے گھر بہی ابے نو آکھی ابا کھلو یار، او منڈیا اوئے او موبائل جیب چ پاؤ، چھنکڑیا جیب چ پائے. شرم کر، اپنی لاش ہی ویکھ تے کام ہی ویکھ. جناب ادھر دیکھو میری طرف، ایزی لے جاندے ہو اگلے بندے نو. ہے دوبارہ موبائل کو ہاتھ مت لگانا. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھو یہ بڑا خاص مقام ہے جو سمجھا رہا ہوں. کیا بات کر رہا تھا بتاؤ ذرا؟ نیٹ کی بات. ادھر دیکھیے، نیٹ سے ہر چیز لینے والوں توجہ، مرزے کی واردات. نیٹ ہے جی، کھولو جی، تمہیں ہر شے دا پتہ لگ جائے گا. میں کہ جدو ابا بھی بمار ہوئے نا تو انہاں دی دوائی واسطے بھی ذرا نیٹ کھول کے دسی بھی ابا تینوں ٹھیڑ درد تے آ دوائی ہے، تینوں ہارٹ اٹیک ہویا تے آ دوائی ہے، تینوں بخار تے آ دوائی ہے. تو جے انشاءاللہ ابا تینوں پھڑ کے لما پا کے لتر نہ پھیرے تو پھر میرے نال گل کری. اوے ابے نے کہنا ہے کتھوں تیرا پیو نیٹ آ گیا ہے، ڈاکٹر کولو جا جڑا پڑھیا لکھیا ہے، جڑا MBBS ہے، جنہیں تکے کھادے نے، اینا تجربہ ہے، او دسے گا میں کیڑی دوائی. نیٹ والیاں دا کی ہے، ایک کچھ لکھدا، دوआ کچھ لکھدا، تیا کچھ لکھدا. تے ابے تیرے نے کھلے بھی مارنے نے تے نیٹ والی دوائی بھی نہیں کھانی. بھلا کیوں؟ کہندا میری جان دا مسئلہ ہے، توں اپنی بیبے والا نیٹ کھولی بیٹھا ہے. تے جے جان واسطے نیٹ نہیں تے ایمان واسطے نیٹ کدھروں استعمال ہو سکتا ہے؟ مسئلہ جی نیٹ کھول کے میں بہنا کمال علی. اللہ دیا بدیا ایکسپرٹ علماء مفتیان کرام بیٹھے، آپ ان سے چل کے پوچھو یہ نیٹ دا کی اعتبار ہے، کی ہے جناب؟ نیٹ تے پھر مرزے ورگے نکل دے جے. ہن سمجھ آئی ہے گل؟ نیٹ والی نہیں ہے آج کل تو. نیٹ ادھر ویکھو یار، آنا ایک کیمرے دے وچ آیا ہے یہ سنیپ چیٹ. ایداں بندہ فوٹو کھچے نا تو فوٹو والا آپ پریشان ہوندا، میں ہی ہاں ایڈا سونا، اوئے ہوئے 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 ہوئے. معلوم ہوندا بھی یہ اس تو بڑا تجد گزار کو نہیں سی، ایڈا نور آ چہرے تے. یعنی ایڈا دھوکھا جے فوٹو کھچیا انج کر آپ کھچیا تے پریشان بھی آپ بیٹھا ہے. میں کہا نیٹ این پریشان کردا جے. سمجھ آ رہی ہے؟ نیٹ تے اعتبار نہ کر. یہ جڑے حضور دا دین نیٹ تے نہیں آیا، یہ سینہ بسینہ علماء تے مشائخ لے کے آئے نے. انہاں تے اعتبار کر، تینوں ہر گل سمجھ آ جائے گی. انہاں نے اج تائی امت نو انہیں شک چ نہیں پایا اور سیدھے سیدھے راہ تے لے کے ٹردے رہے نے. مرزا جدوں دا آیا ہے نوجوان کالجاں پڑھن والے ویسے ہی پریشان نے.
چونکہ انہیں آخیا میوزک سننا بھی جائز ہے. ہاں انہیں آخیا کہ میوزک جائز ہے. میں کہا میں تو ہوں پتہ لگا نچن والیاں دا منڈا ہے. پتہ ہی میوزک جائز ہے. وہ ظالمہ تینوں شرم تے حیا نہیں آتی؟ کیسے میوزک جائز ہے؟ اور جہاں ڈھول کھڑکنے کی آواز آئے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لی جائیں. فرمایا آلات موسیقی توڑنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا. اور جہاں یہ حدیث کہی جائے، فرمایا جائے کہ یہ جو گانا ہے نا، گانا اے نبی پاک دی حدیث جے فرمایا یہ بدکاری کا منتر ہے، گانا زنا کا منتر ہے، یہ نبی پاک نے فرمایا. تو جہاں اتنی نفرت ہو اور وہاں کہا جائے میوزک جائز ہے، کیا مطلب ہے اس کا بھائی جان؟ اور جہاں علماء اور صحیح کوئی نہیں. اور بھائی جان یہ سارا دین پھیلایا ہی علماء مشائخ نے. بھائی راستہ دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استقبال کیجئے کھڑے ہو کر حضرت شاہ صاحب تشریف لائے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ اہلم و سہلن مرحبا، خوش آمدید، ویلکم جی آیا نوں تے سات بسم اللہ. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. آپ جن شخصیت کی زیارت کر رہے ہیں حضرت علامہ پیر سید عامر علی شریفی صاحب دامہ اقبالہ، آپ میرے استاذ گرامی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا پیار ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھائیوں سے کم ہوگا، سگے بھائیوں سے بھی زیادہ پیار ہے. ایسی محبت ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے ان دونوں کو. اللہ ان کی محبت میں مزید برکات عطا فرمائے. ہم نے تو کرنی محبت کے یہ سادات ہیں، مہربانی ان کی ہے کہ یہ شفقت کرتے ہیں. اور پھر پورے جتنے ادارے ہیں گیلانی انہیں کی بزرگوں کی وجہ سے ہے. اور پھر ان کی سرپرستی ان کے جملہ مریدین و متعلقین کی اداروں کے ساتھ ہے. اور آج بھی لاجپالوں کی نسل ہے نا، تو آج بھی لاجپالی کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کو اکثر پروگراموں میں، اکثر نہیں بلکہ ہر پروگرام میں نظر آئیں گے انشاءاللہ. یہ سمجھے کہ اس ادارے کی روح رواں شخصیت ہے. اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اور آپ لوگ جیسے پہلے تعاون کرتے، میں مزید کہوں گا کہ آپ مزید تعاون بڑھائیے. آپ کو مزہ آئے گا یہاں دین کا کام دیکھ کر انشاءاللہ. میں گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی طرف آہستہ آہستہ آ رہا ہوں. اور جو بات سمجھا رہا ہوں نا، یہ جو مرزا ہے نا، اس نے آ کر دین سے بغاوت لوگوں کو سکھائی. بڑا لنڈا جہا دین دیتا ہے. وہ کداں کہندا ترابی کہندا شے ہی کوئی نہیں. ایک ہی لفظ سکھیا ہے، یہ سامنے ابا ہے کہندا شے ہی کوئی، امی کہندا شے ہی کوئی. میں کہ واقعی ہے ترابی آخر شے ہی کوئی نہیں. نمازاں کہندا صرف فرض نے، باقی شے ہی کوئی نہیں. یہ لفظ ہی کو سکھیا ہے اور اس قوم کو دین سے باغی کر دیا. ترابیاں پڑھن والے اے منن والا بندہ ترابی نہیں جے پڑھ سکدا. سمجھ آ رہی؟ اے منن والا نفل تے سنتا نہیں جے پڑھدا. اے منن والا بعمل بندہ ہو ہی نہیں سکدا سوائے منہ کی بواسیر کے بعد بک 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 بک. تیسری شے کوئی نہیں. بابیاں نے او یار پتہ نہیں مینوں، میں نہ کدی کدی سوچدا بھی کیڑا بابا سی، اونے پتہ نہیں اینوں کی آکھے ہے. اے ساریاں دے دوالے ہو گیا. اللہ دی قسمیں میرے بابے ایداں دے نہیں ہے گے. میرے بابے بڑے کم دیاں شاواں، پر مینوں نہیں لگدا پتہ نہیں کیڑا اینوں چونا لا گیا جی. او کو ہور ہونا ہے تے مخالف ساڈے بابیاں دے بن گیا جی. ساڈے بابیاں نے دین دا کام کیتا یارا، کیڑے کمی پی گئیاں. او جی بابیاں دا خدا اور ہے تے کتاباں دا اور ہے. تے میں کہ کتاباں تیری بیبے نہیں لکھیاں، او بھی ساڈے بابیاں ہی لکھیاں نے یار. کیا یار تماشے اور فنکاری ہے اس بندے کی، سمجھ سے بات بالا تر ہے. کیا بیوقوف ہے. اور ماننے والے انٹرنیشنل کمینے، اللہ دی قسمیں میں سوچتا ہوں یار کتنا بغیرت بندہ ہے جو اس کو سن رہا ہے. یہ دی نہ اوقات، نہ ماں، نہ پیو، نہ بابا، وہ لا وارث بچہ ہے جس کا کوئی عطا نہ دی کو مسجد، نہ کوئی مرکز، نہ کدی نماز پڑھ دیاں، نہ حج کر دیا، نہ عمرہ کر دیا، کتے آنگو بھونک دیا ہی ویکھیا ہے. بس تے پھر کہندے نے مرزا شاہ بہت پڑھے لکھے. میں در پھڑے وہ تیری سوچ دے اوتے میں گیا اجے مرزا پڑھے آ بیٹھے. یہ فتنوں کے لیے ہم ایسے ہی بولتے ہیں، کسی کو اچھا لگے سبحان اللہ، نہ لگے ڈبل سبحان اللہ. جبکہ ہمارے بزرگوں کی جو محنت ہے، ہائے 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 ہائے، ہمارے بزرگوں کی محنت، داتا صاحب کی محنت دیکھو، سلطان باہو کی محنت دیکھو، بابا فرید کی محنت دیکھو، یہ ہمارے حضور محدث اعظم کی محنت دیکھو.
जमात अली की मेहनत देखो, मेहर अली की मेहनत देखो, गौसे जली की मेहनत देखो यार। हमारे बुजुर्गों ने मेहनतें की और आज ये कहता है शाही को नहीं है सारे कदम कहता पट्टो या कबरा फलाना टमकाना ये वो ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਲੱਥ ਗਈਆਂ ਸੀ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਲੱਥਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਲੱਥਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਲੱਥਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਗੁਰਾ, ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਪੱਟ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ का मजाक उड़ाया जा रहा। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ मतलब है? वो चबड़े कुदरत का निजाम है, क्यों ये बात करें? मरने के बाद गुसल देना है, कपड़े उतारने हैं, ये कुदरत का निजाम है। और तुम ये तौहीने कर रहे हो कि ना दे कपड़े लथ गए सन। बल्ले ते पुत्र तेरे ते हुणे ही लथ गए ने। तू अजे मर वेखी जे तेरिया शक्लां ना बदलन तो गल है ना। ऐसा कमीना बंदा काफिर होके मरता, मेरी बात लिख लें आप। हाँ ये कि अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे तो एक अलग बात है, वरना ऐसे खंजीर सिफत बंदे को तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती है। हमारे दीन के बारे में ये अहादीस में मौजूद है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने कशफुल महजूब में लिखा अद्दीन कुल्लुहु अदब, फरमा दीन सारे का सारा अदब का नाम है। और इसका मानने वाला एक बंदा बा अदब मुझे बता दे, हाँ बदतमीज अव्वल दर्जे के होंगे। क्या दीनी तालीम दोस्तों, इसलिए ऐसे मलऊनों से बचिए और जो हुजूर मुहद्दिस आजम के तरीक पर चलने वाले लोग हैं उनके पीछे आ जाइए, जिनमें मोहब्बत भी है, अदब भी है और तुम्हें शक से निकाल कर यकीन की तरफ ले आते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब पूछा गया ना हुजूर किस आलिम के पास बैठे, इमाम गजाली ने इस रिवायत को लिखा है। इसकी सनद में कलाम जरूर है, ज़ोफ़ पाया जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन बात बड़ी पायदार है। फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें शक से निकाल कर यकीन में ले जाए, उस आलिम के पास बैठना जो तकब्बुर से निकालकर आजिज़ी में ले जाए। फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें लड़ाई झगड़े से निकालकर मोहब्बत में ले जाए, उस आलिम के पास बैठना जो रियाकारी से निकालकर इखलास में ले जाए। ये उस आलिम की सिफात बयान की गई। तो इसकी बातें सुनने वाला तो शक में पड़ जाता है, तो इसके पास बैठने की तो जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही? उलमा के पास बैठिए। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया जो कुरान की तिलावत करे और उसके बाद फरमाया कि वो नमाज पढ़े। हम सब पर 5 नमाजें भी फर्ज हैं। कितनी जी? बट्ठे बोले आज 5, और 5 ही पढ़ा करें और मस्जिद में पढ़ा करें, ठीक है। और इसकी अपनी ही एक बरकत और लुत्फ होता है कि बंदा जब अपने रब की बारगाह में सजदा करता है तो फिर कमाल ही हो जाता है।